الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرفتن دور ہے، اس میں بہت سارے فتنے ہیں، فتین لوگوں کی کثرت ہے، مختلف طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، بہت ساری باتیں سنا کر اور بہلا کر۔ تو بہت سارے لوگ ایسی باتوں کے اندر آ کر راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں اور لوگوں کا اعتماد علماء سے ہٹ جاتا ہے۔ علماء کے خلاف ان کے ذہن میں علماء کے خلاف ایک بدگمانی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سامعین کرام، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک صاحب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اور آگے بتاتے کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دکھانا اور دینا اور کلموں کے جو پڑھے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ پیغمبر جو فرمان چیزو مقابلے میں کیر ہو جائے ان جی گار کے رد کرے صحیح دعویٰ، حتیٰ کہ پیچھ ہو نہ ہو جائے، پٹ میں چھوڑ نہ ہو جائے۔ تمہارے سو بیو مثال ساکیو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری روایت ہے، آئیوہ نماز جنازہ پڑھائیں، سورہ فاتحہ جہرن پڑھے تھے۔ سامعین کرام، یہی ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب یہاں بخاری شریف کی ایک روایت پیش کر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورۃ الفاتحہ نماز جنازے میں جہرن پڑھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر کیا جہرن کے الفاظ ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ بخاری شریف کی روایت ہے آپ کے سامنے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں بھی جہر کا لفظ موجود نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب صحیح بخاری شریف کا حوالہ دے کر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جہرن سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ تو دیکھیں بھائی، نام تو بخاری شریف کا لیا گیا اور حوالہ دیا گیا بخاری شریف کا، لیکن بخاری شریف کے اندر ایسی چیز موجود نہیں جو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ چلیں آگے سنیں کہ ڈاکٹر صاحب اور کیا فرماتے ہیں۔ جنہیں نماز ختم تھی مانن کے جے خبر تو مو سورہ فاتحہ چھو پڑھی آئے لِتَعْلَمُ أَنَّا سُنَّةٌ جی تمہاں کے خبر پیجی ونے تا جنازے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھن پیارے پیغمبر جی سنت تھا، اج تئی عمل آئے۔ تو سامعین، ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے خود ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کی لکھی ہوئی کتاب نماز محمدی کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب نے یہاں کیا جو ہے نا لکھا ہے۔ تو یہ نماز محمدی ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب نے یہاں ایک روایت لائے ہیں، اس کے اندر ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب یہ روایت لائے ہیں کہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف چویت ہو تمو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پٹھیاں ایک میت تے جنازے نماز پڑھی پان الحمد شریف ایک صورت وڈے آواز سے پڑھیں تاں جو اساں کے ٻدھائیں۔ جڏहिं نماز کا فارغ تھیو تو منہ وñी سنس ہتھ جھلیو۔ اب دیکھیں حضرات، یہاں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے جا کر ہاتھ میں پکڑا، کو اس کے متعلق پوچھا، انہیں متعلق پوچھو، منہ انہیں متعلق پوچھو۔ اب جو بندہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، خیر القرون کا دور ہے، اگر یہ اتنی مضبوط سنت ہے تو پھر اس پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب سے پوچھیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، کبھی نمازیوں میں سے کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کبھی پوچھا کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیونکہ ایک مستقل سنت ہے، اس کے متعلق پوچھا نہیں جاتا، ایک ایسی چیز کے متعلق پوچھا جاتا ہے جو اچانک ہو، جو نئی چیز آئے۔ تو اس میں بھی ایک دلیل ملتی ہے اس چیز کی کہ یہ جو عمل تھا یہ مستقل نہیں تھا، اس لیے علماء احناف نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ تھی یہ بطور دعا پڑھی گئی تھی۔ اہل حدیثو تمام کیڑا خوش نصیب ہے، کیڑا خوش نصیب ہے جنہیں اواں جو موت تھے تو اواں جی نماز جنازہ کے اندر پنج چھچ دعاؤں پڑھیوں تھی وجن 10 منٹ نماز جنازہ ہلے تھی۔ اللہ اکبر، آنے قدیم جندر واقعہ پیش آئے اسان جماعتی دوست دی والدہ گزاری وئی، محترم اسان جو دوست آئے گھر سان تعلق رکھندڑ مولانا شوق سمیجو صاحب آیو، نماز جنازہ پڑھایائیں اونچے آواز سے بلند آواز سے 5-6 دعاؤں پڑھایائیں۔ مکھے دوست اج مکھے ॿुधा ڈاکٹر صاحب اڑا مانو بریلی اسان ڈٹھا جن چیو تو نماز جنازہ زندگی میں پہروں دفعہ سا ہی ڈٹھی ہے، یا نماز جنازہ
سامعین کرام، یہ ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کتنی عجیب بات کر گئے۔ دیکھیں ابتدا میں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، ذرا یہ سنتے ہیں۔ کلموں کے جو پڑھے ہوئے محمد رسول اللہ۔ سامعین، ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب ابتدا کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دلیل کس کی بتا رہے ہیں، ذرا یہ بھی سنتے ہیں۔ مولانا شوکت سمیجو صاحب آیو نماز جنازہ پڑھایائیں اونچے آواز سے، بلند آواز سے 5-6 دعاؤں پڑھایائیں۔ مکھے دوست اج مکھے ٻڌا ڈاکٹر صاحب اڑا ماण्हू بریلوی اساں ڏٺا جن چيو ته نماز جنازہ زندگی میں پہروں دفعہ اساں ہی ڏٺي ہے، یا نماز جنازہ۔ سامعین اکرام، کتنی عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب اس کلپ کی ابتدا میں کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن دلیل کس کی ڈال رہے ہیں کہ شوکت سمیجو صاحب نے ایسے نماز پڑھی۔ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، بھئی آپ نے کلمہ جس کا پڑھا ہے اس کا عمل دکھاؤ، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ شوکت سمیجو صاحب کے متعلق اس نے 5-6 دعائیں مانگی۔ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے 5-6 دعائیں مانگی ہیں، یہ بتاؤ ہمیں، یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹائم لگا کرتا تھا نماز جنازہ کے اندر، یہ بتائیں۔ آپ لوگوں کو بتاتے تو یہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، دلیل میں عمل کس کا پیش کر رہے ہیں؟ شوکت سمیجو صاحب کا۔ دیکھیں اس پوری کلپ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہیں نہیں بتایا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کیا۔ بھئی کلمہ کسی اور کا پڑھنا، عمل کسی اور کو بتانا، یہ کیا ہے؟ یہ سچائی ہے یا خیانت ہے؟ یہ دیانت ہے یا خیانت ہے؟ اس کو کہتے ہیں فریب، یا اس کو کیا کہا جائے، اس کا دھوکہ کہا جائے۔ تو سامعین اکرام، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بے شک لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائیں، لیکن لوگوں کو بتایا بھی اللہ کے رسول کی سنت کریں۔ یہ نہیں کہ دعویٰ تو اور ہو، کہیں کہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، عمل دکھائیں بھئی فلاں سموجے صاحب نے اس طرح پڑھا ہے، فلاں جگہ لکھا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس امت کی حفاظت فرمائے ہر گمراہی سے، ہر فتنے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔